بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہم بستری کے دوران ایک ایسا عمل کرنے سے ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ ہم بستری میں بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس بارے میں ناظرین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تفصیلاً آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن پر ہاتھ سے مرد کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، عورت کے جسم کی سب سے نازک اور حساس ترین جگہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے مرد اپنی جسمانی شہوت کو پورا کر سکتا ہے، اور اسی طرح مرد کے جسم میں مرد کا نفس اس کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے، جس سے مرد اس عورت کی شہوت کو آسانی سے مکمل کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ بستر پر موجود ہوتی ہے۔ اور ہم بستری کے دوران اگر مرد عورت کی ان 3 چیزوں پر ہاتھ رکھ لے، ان کو چوم لے اور چوس لے، تو مرد کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ عورت کے جسم کے وہ کون سے حصے ہیں، آئیے ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتی ہے۔ جنسی لحاظ سے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے جسم کی ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہاتھ لگانے سے بیوی کی خواہشات ابھریں گی اور مرد کے اندر طاقت بھی آئے گی؟ ناظرین، ہم بستری کے دوران مرد عورت کے جسم کی ان 3 چیزوں کو ہاتھ لگا لے تو وہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ نمبر 1، عورت کے پستان۔ مرد اگر بیوی کے پستان چوسے گا، اس سے بوس و کنار کرے گا، اسے سخت کرے گا، تو ایسی صورت میں بیوی کے جذبات بہت جلد ابھریں گے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوی کے پستان کو سخت کرنا جائز ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے، اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر عورت زیادہ دودھ والی ہو اور خوف ہو کہ پستان چوسنے سے دودھ اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور دودھ منہ میں چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نہ پیے۔ اگر پی لیا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، البتہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یا تو دودھ کم ہے جس کا حلق میں جانے کا خوف نہیں، یا دودھ ہی نہیں ہے، تو پھر پستان چوسنے کا حرج نہیں۔ عورت کے پستان چوسنے سے عورت جنسی و جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پستان اس کے جسم کا حساس ترین حصہ ہوتا ہے۔ عورت کے پستان کو چھونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور عورت اس سے بہت گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کی دوسری خاص جگہ بہت نازک ہوتی ہے، اور وہ بیوی کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جسے چھونے یا دبانے سے عورت کے اندر زیادہ شہوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے انٹرنلی حصے میں اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر بزر ہوتا ہے۔ بزر ایک مٹر کے دانے جیسا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کی لمبائی کے بارے میں بات کریں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے 100% گنا اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ بزر مرد کے نفس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اندر کی طرف ہوتا ہے، اور اس سے جڑی بہت سی نروز ہوتی ہیں جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، یعنی یہ جتنی حساس اور مزہ دینے والی
نروز ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، جس سے عورت مزہ حاصل کرتی ہے۔ 20% مزہ عورت کو پوری شرمگاہ میں بزر ہونے سے ملتا ہے، کیونکہ اس میں شہوت بھری ہوتی ہے، اور 80% صرف اور صرف اس بزر یعنی اس دانے سے عورت میں شہوت آتی ہے۔ جب عورت گرم ہوتی ہے، سیکس کے لیے تیار ہوتی ہے، خون کا بہاؤ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، پھر جو کہ 3 انچ جگہ میں بالکل ڈھیلی حالت میں ہوتی ہے، وہ 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے اور یوٹرس کو دھکیل کر پیچھے لے جاتی ہے، جس میں زیادہ جگہ بن جاتی ہے، جس سے وہ 7 سے 8 انچ تک نفس برداشت کر پاتی ہے۔ عام طور پر شرمگاہ کی رگیں اور پورا نروس سسٹم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے، جس سے نفس جب رگڑ کھاتا ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کا سوراخ بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مرد جھٹکا مارتا ہے تو اس کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح عورت کی شرمگاہ تناؤ میں آ جاتی ہے، اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں۔ نمبر 3، پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور عورت کی گردن چومنا۔ جو مرد ہم بستری کے دوران کسی عورت کی پیشانی یا عورت کی گردن کو چومتا ہے، وہ کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ مرد اپنی زبان سے عورت کی پیشانی اور گردن کو چومتا ہے، جو کہ مرد کے جسم کی چربی پگھالتا ہے، اور مرد کبھی موٹا نہیں ہوتا، اور عورت اس طرح کرنے سے بہت زیادہ مزہ لیتی ہے اور اس کو بے حد سرور ملتا ہے۔ ناظرین، ہم بستری میں بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھنے کے فائدہ کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی عورت سے شادی یعنی ہم بستری کرے یا غلام خریدے تو اس کی پیشانی سے پکڑے اور اللہ کا نام لے اور برکت کے لیے دعا کرے۔ دعا کیا ہے؟ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس بھلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خاص ویڈیو، جس میں ہم نے بتایا کہ ہم بستری کے دوران عورت کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے کا فائدہ، اور 3 ایسی جگہیں جسے ہاتھ رکھنے، چومنے اور عورت کو کیسے لذت شہوت حاصل ہوتی ہے۔